بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ دو چیزوں کے بارے میں برابر غور و فکر کرتا رہے۔ ایک تو اپنی شخصیت کے بارے میں کہ اس دنیا کی بھیڑ میں اس کی ذات کو کون سا مقام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے۔ دوسرے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس مختصر سی زندگی میں، یعنی 60 70 80 100 سال سے اندر ہی انسان جو ہے اپنے حواس وغیرہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو مختصر سی زندگی جو ہے اس کی کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کی ہے، یہ دونوں چیزیں اگر یہ دونوں چیزیں سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہو گئی تو پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ زندگی دھیرے دھیرے اس سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے ایک دن زندگی سے محروم ہو جائے گا اور کوئی خاص کام نہیں کر سکے گا۔ یہی خسارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ۔ کچھ لوگ دنیا بھی ان کی چلی جاتی ان کے ہاتھ سے، اور آخرت تو جاتی ہی ہے۔ اس لیے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، دونوں کامیابیوں کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں، اس پر غور کرتے رہیں۔ اسی کو میں نے جو ہے عنوان بنایا تھا کہ سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزوں کی یعنی دریافت کیسے کرے گا انسان، دونوں اپنی شخصیتوں کو ایسے دریافت کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس مقام پر بنایا ہے، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کہاں سے پتہ کرے گا۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ اصل میں ہم اس کو دینی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، فزیکلی اور مادی نقطہ نظر سے نہیں۔ مادی نقطہ نظر سے تو یہ میڈیکل سائنس پتہ کر رہی کہ ہماری شخصیت، ہماری ذات میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نئے نئے فن اس سلسلے میں اور نئی نئی ریسرچ آ رہی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ایمانی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے بھی اس پر مسلسل ریسرچ کی ضرورت ہے، مسلسل۔ اسی لیے پہلی نشست میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، کہاں فی الآفاق و فی انفسہم، دو چیزوں میں کہا، کائنات کے اندر بھی اور خود انسانوں کی زندگی میں بھی۔ تو کائنات پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اسی طرح شخصیت پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن مادی نقطہ نظر سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن دینی اور ایمانی نقطہ نظر سے بھی اسی کائنات میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو ریفرنس ہے، جو مصادر ہیں، وہ ہم نے ذکر کیا 3 ہیں: قرآن، حدیث اور منہج سلف۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی حقیقت کسی حد تک، اس کی پوری حقیقت تو بیان نہیں کر سکتے، اور اس کے بیان کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، لیکن قرآن کی حقیقت کسی حد تک ہم جان لیں، اس کے بعد پھر قرآن میں ہم ڈوب کر مطالعہ کر کے غور کر کے اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے، کیونکہ قرآن ہی میں ہماری شخصیت بھی ہے۔ اس لیے پہلے قرآن کیا چیز ہے اس کو جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہت عظیم کتاب بنائی ہے۔ اس کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کی طرح سے لازوال ہے۔ اس لیے اس کے کلام کی عظمت کو سمجھو۔ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، یہ کسی فرشتے نے نہیں لکھا ہے،
املا کرایا ہے، نہ ہی کسی نبی اور رسول کی یہ بات ہے. یہ بات ہے تو اللہ کی ہے، اور کسی بات کی جو عظمت ہوتی ہے اس بات کے بولنے والے کے حساب سے ہوتی ہے. حدیث کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے ہے. تو قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی عظمت ہے اللہ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، اس کے مصدر کی طرف نگاہ ڈالنے سے. دوسرے، یہ کتاب اپنے اندر بہت سارے حقائق رکھتی ہے ہمارے لیے، بہت سی عبرت و نصیحت کی چیزیں ہمارے لیے رکھتی ہے، اس لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی عظمت ہے. ہم نے اس کو چند نقاط میں جو ہے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے. پہلے ہم ٹو دا پوائنٹ جان لیں، یعنی صرف عنوان کی حد تک، کہ اس کی عظمت کا راز اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا اس کے اندر رازہائے سربستہ ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہے اس کی عظمت کی دلیل یا اس کی اہمیت کی دلیل کہ اپنے مضمون اور مقصود کے اعتبار سے امت کے لیے، دنیائے انسانیت کے لیے اس میں ایمانی زندگی کی روح ہے، بلکہ یہ خود ایمانی زندگی کی روح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری ایمانی زندگی کی روح بنایا ہے. اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے. یعنی جس طرح ایک جسم جو ہے بغیر روح کے حرکت میں نہیں آ سکتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، مردہ لاش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایمانی زندگی کے اندر اگر قرآن نہیں ہے تو وہ بھی ایک مردہ زندگی ہے، زندگی اس میں نہیں ہے، یعنی دینی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر کی، یعنی اپنی شریعت، اپنے دین اور اپنے احکام کی روح ہم نے آپ کے طرف وحی کی ہے. تو جتنا زیادہ انسان کی زندگی میں یہ قرآن آئے گا اتنے ہی اس کی ایمانی زندگی میں روح پیدا ہوتی جائے گی اور تقویت ملتی جائے گی. دوسری چیز، پھر ہم تفصیل میں آگے آئیں گے. دوسری چیز، قرآن جو ہے جہالت اور کفر و شرک کی تاریکی کو دور کرنے والا نور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے. تیسرے، یہ موعظت ہے، یعنی تزکیہ نفس کے اصولوں پر اور تربیتی مواعظ پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور رحمت سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے، اللہ کے عظیم رحمتوں کا مستحق بنانے والی کتاب ہے. اور مختلف قسم کی بیماریاں، مادی بیماریاں اور روحانی بیماریاں، اکثر زیادہ تر تو فوکس روحانی بیماریوں پر ہے اس میں، اس لیے یہ بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب ہے. اس کی صفت ہی شفا ہے، اور یہ مختلف اعتبارات سے، اپنی صحت و سلامتی کے اعتبار سے اور اپنے اندر جو علمی حقائق لیے ہوئے ہے اس اعتبار سے، یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک زندہ اور جاوید، یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. اس لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دنیای انسانیت کو. اور یہ کتاب تاریخ بھی ہے، تاریخ کی بھی کتاب ہے. اس کے اندر انبیاء اور رسولوں اور ان کی امتوں کی تاریخ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ کتاب پیشین گوئی کی کتاب ہے، اس میں بہت ساری پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں دنیای انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے کیا ہونے والا ہے مستقبل میں، اسی کو پیشین گوئی کہتے ہیں. جو مستقبل میں ہونے والی چیز کے بارے میں بتایا جائے اس کو پیشین گوئی. تو اس قرآن میں بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں، اور ان میں سے کچھ پیشین گوئیاں وجود میں آ چکی ہیں اور کچھ ہونی باقی ہیں. اسی طرح سے یہ کتاب قوموں کے عروج و زوال کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے، بلکہ قوموں کے عروج و زوال کی کہانی اسی کتاب سے وابستہ ہے، اسی کتاب سے وابستہ ہے. ہم آگے چل کے بتائیں گے تفصیل.
اور یہ کتاب جو ہے کتاب شفاعت ہے، سفارش کرتی ہے صاحب قرآن کو، یہ قرآن سفارش کرتا ہے، یہ قرآن صاحب قرآن کو، اس لیے کتاب شفاعت بھی ہے۔ اور دنیا و آخرت سے متعلق بے شمار مسائل کے لیے یہ کتاب جو ہے علمی برہان اور حقیقی دلائل پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ ساری خوبیاں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے ان تمام خوبیوں اور محاسن کی وجہ سے یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی عظمت کا احساس کریں، اور اس کی عظمت جو ہے اسی وقت ان کی زندگی میں آئے گی جب یہ عملی کتاب بن کے ہماری زندگی میں جو ہے آئے گی، اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اتار لیں گے، تب جا کر کے اس کتاب کی عظمت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔